قصہ حاتم طائی۔ حسن بانو کے 7 سوال۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ حسن بانو نے کہا، دوسرا سوال یہ ہے، ایک شخص نے اپنے دروازے پر لکھ کر لگایا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کی خبر لا، یہ کیا بھید ہے؟ حاتم نے پوچھا، وہ شخص کدھر رہتا ہے؟ حسن بانو نے کہا، میں نے اپنی خادمہ سے سنا ہے کہ وہ شمال کی طرف رہتا ہے۔ اتنا سن کر حاتم چل پڑا۔ ایک مدت کے بعد وہ ایک ہیبت ناک جنگل میں جا پہنچا۔ ابھی وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ ایک دردناک آواز سنائی دی۔ حاتم کا دل کانپ گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے کہ کوئی آفت میں مبتلا ہو اور اس کی مدد نہ کی جائے۔ چنانچہ وہ اس آواز کی سمت چل پڑا۔ کچھ دور جا کر دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان زمین پر بیٹھا رو رہا ہے۔ حاتم نے پوچھا، اے نوجوان، تجھ پر کیا مصیبت نازل ہوئی جو تو اتنا پریشان ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اے مسافر، میں سوداگر ہوں۔ یہاں سے 12 کوس پر ایک شہر ہے، وہاں حارث نام کا ایک مالدار سوداگر ہے۔ اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ ایک دن اتفاق سے میں اس کی حویلی کے نیچے دھوپ کے مارے بیٹھ گیا۔ ناگہاں میری نظر اوپر جو گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پری پیکر بالا خانے پر کھڑی ہے۔ بس اسے دیکھتے ہی میرے اوصاف خطا ہو گئے۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ حارث سوداگر کی بیٹی ہے اور اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو شخص میرے 3 سوال پورے کرے گا اسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ چنانچہ میں اس کی ڈیوری پر گیا، مجھے اندر بلوایا۔ پھر اس محجبین نے اندر سے کہلوایا کہ اگر تو اپنے عہد و پیما پر قائم رہے تو اپنے سوالوں سے تجھے آگاہ کروں۔ میں نے دل و جان سے وعدہ کر لیا تو اس نے کہا، پہلا سوال یہ ہے، کس شہر کے قریب ایک غار ہے؟ معلوم نہیں اس کی انتہا کہاں تک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی رات کو جنگل سے ایک آواز آتی ہے، میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی شب میرے کام آتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ مہرہ جو سانپ کی پیٹھ پر ہے اس کو لیا۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور وہاں سے نکلنا چاہا، مگر اس نے تو میرا سامان، مال و اسباب سب لوٹ لیا اور مجھے اس شہر سے نکلوا دیا۔ میں مجبوراً اس جنگل میں آ پڑا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حاتم نے کہا، تو اطمینان رکھ، مجھے اس شہر میں لے چل۔ چنانچہ حاتم اس نوجوان کو لے کر شہر میں آیا، پھر سوداگر کو سرائے میں بٹھا کر خود حارث کی بیٹی کے دروازے پر گیا اور کہنے لگا، میں بیاہ کرنے آیا ہوں۔ اس نے پردہ ڈال کر حاتم کو بلوایا۔ عہد و پیما کے بعد حاتم نے کہا کہ اگر تو اس پر راضی ہے کہ جس روز میں کام کر چکوں اس روز سے میں تیرا مختار ہوں اور میں تجھے جس کو چاہوں دے ڈالوں۔ اس نے کہا، بہتر ہے۔ حاتم نے کہا، اپنے والد کو بھی بلوا لو۔ چنانچہ حارث بھی آ گیا اور وہ اسی پر راضی ہو گیا۔ پھر حاتم نے سوال کیا۔ لڑکی نے پھر کہا، اس شہر کے نزدیک ایک غار ہے، یہ خبر لاؤ کہ وہ کتنا گہرا اور کتنا لمبا ہے اور اس میں کیا ہے۔ یہ سن کر حاتم چل پڑا۔ کچھ لوگ بھی ساتھ چلے اور غار دکھلا کر واپس آ گئے۔ حاتم اس غار میں داخل ہوا اور ایک دن اور ایک رات چلتا چلا گیا۔ پھر روشنی دکھائی دی۔ حاتم سمجھا کہ غار ختم ہوا، لہٰذا اب لوٹنا چاہیے، مگر مزید تحقیق کے لیے اور آگے بڑھا۔ کچھ دور جا کر ایک میدان دکھائی دیا اور ایک تالاب بھی ملا۔ حاتم کے پاس کچھ بادام تھے، وہ 2-3 بادام کھا لیتا اور رات دن چلتا جاتا۔ آخر ایک نہایت اونچی دیوار دکھائی دی۔
وہ آگے بڑھا تو ایک دروازہ نظر آیا۔ وہ اندر گھس گیا۔ وہاں ایک بستی نظر آئی۔ جب اور آگے بڑھا تو ہزاروں دیو اسے کھا جانے کے لیے دوڑ پڑے، مگر ایک دیو بولا کہ دوستو، اس کو کھاؤ گے تو بادشاہ تم کو مروا ڈالے گا، بہتر یہی ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ سن کر دیو ڈر گئے اور حاتم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حاتم آگے بڑھا تو اسے ایک گاؤں ملا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ بہت سے دیووں نے آ کر پھر گھیر لیا۔ وہ حاتم کو کھانا چاہتے تھے کہ ایک دیو پھر بول اٹھا کہ اس کو نہ کھاؤ بلکہ بادشاہ کے پاس لے چلو، اس کی بیٹی بیمار ہے، شاید اس کے ہاتھ سے اچھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہم تو سینکڑوں آدمی کو لے کے گئے اور ہر بار شرمندہ ہوئے، مگر خیر اب یہ تو بادشاہ کے ملک میں آ ہی گیا ہے، کوئی نہ کوئی اسے خود بادشاہ تک پہنچا ہی دے گا۔ یہ کہہ کر دیو چلے گئے۔ حاتم اور آگے بڑھا اور ایک اور گاؤں ملا۔ وہاں کے دیو اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار کی بیوی کی آنکھیں دکھتی تھیں، وہ غم سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حاتم کو دیکھتے ہی وہ ناراض ہو کر بولا اسے کیوں لے آئے ہو؟ دور رہو میری نظروں سے، ہٹاؤ اس کو میرے سامنے سے۔ حاتم نے کہا اے دیو، تجھے کیا غم ہے؟ اس نے کہا بھائی، میری بیوی کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ حاتم نے کہا اے دیو، میں تیری بیوی کی آنکھیں اچھی کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ جب تیری بیوی اچھی ہو جائے تو مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چل اور میری تعریف کر، تاکہ میں اس کو دوا دوں اور اچھا کروں۔ اس دیو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کر لیا اور حاتم کو اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی کے پاس بٹھا دیا۔ حاتم نے اپنی پگڑی سے مہرا نکالا اور پانی میں رگڑ کر بیوی کی آنکھوں میں لگایا۔ اس نے وہیں شفا پائی، درد بھی جاتا رہا۔ حاتم نے 2-3 بار اسی طرح پانی لگایا، آنکھیں کٹورا سی کھل گئیں اور آنکھوں سے پانی بہنا بند ہو گیا۔ دیووں کا سردار بہت خوش ہوا اور حاتم کو لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا اور حاتم کی خوب تعریفیں کی۔ دیو کے بادشاہ کا نام تھا فروخاش۔ اس نے کہا اے مسافر، میرے پیٹ میں درد رہتا ہے، کوئی میرا علاج نہ کر سکا، اگر تیرے ہاتھ سے شفا پاؤں تو ہمیشہ تیرا احسان مند رہوں۔ حاتم نے کہا جس وقت تم کھانا کھاتے ہو اس وقت تمہارے پاس کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ سبھی ہوتے۔ حاتم نے کہا کہ آج میں بھی حاضر رہوں گا۔ اتنے میں دسترخوان بچھایا گیا اور طرح طرح کے کھانے چنے گئے۔ بادشاہ ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا کہ حاتم نے کہا اے بادشاہ، ذرا ٹھہر جا۔ وہ رک گیا۔ تب حاتم نے عقاب سے سرپوش اٹھایا اور سب کو دکھلا کر پھر ڈھانپ دیا۔ ذرا دیر بعد کہا کہ اس کو اب کھول کے دیکھو۔ اب جو کھولا تو تمام عقاب کیڑوں سے بھری تھی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ حاتم نے کہا یہ سب ان دیووں کی نظر کا سبب ہے۔ عالم پناہ آپ کو چاہیے کہ اکیلے کھانا نوش کریں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی طریقے سے جو کھانا کھایا تو آرام سے رہا، درد بھی نہ ہوا۔ 2-3 روز میں بالکل اچھا ہو گیا۔ حاتم کو گلے لگا کر کہنے لگا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حاتم نے کہا میں انسان ہوں، میرے بہت سے بھائی تیرے ہاں قید میں ہیں، ان کو آزاد کر دے تو بڑا احسان ہوگا۔
یہ سنتے ہی فروخاش نے سب کو بلوایا اور عمدہ لباس اور راستے کا خرچ دے کر رخصت کیا۔ پھر حاتم سے کہا کہ میری لڑکی ایک مدت سے بیمار ہے، تم کچھ کرو نا۔ حاتم اٹھ کھڑا ہوا۔ بادشاہ اس کو محل میں لے گیا۔ حاتم نے دیکھا کہ لڑکی بہت دبلی ہو رہی ہے، رنگ زرد ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ذرا شربت بناؤ۔ جب شربت آ گیا تو حاتم نے اسی موہرے کو اس میں گھس کر اسے پلا دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کی طبیعت اور خراب ہوئی۔ دن بھر یوں ہی گزرا۔ شام کو اس نے قے کی اور بے ہوش ہو گئی۔ تمام رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوتے اس کو بھوک لگی، کھانا طلب کر کے کچھ نوش فرمایا، غرض 15 دن میں تکلیف بالکل جاتی رہی۔ چہرہ چمکنے لگا۔ حاتم نے جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے بہت سے روپے، اشرفیاں اور جواہر کے خوان منگوا کر دیووں سے کہا کہ یہ سب زر و جواہر سروں پر رکھ کر حاتم کے ساتھ جاؤ۔ حاتم رخصت ہوا۔ 1 مہینے کے بعد دیو نے تمام سامان سمیت اس کو غار پر پہنچا دیا اور خود چلے گئے۔ ادھر حارث کی بیٹی نے غار پر جاسوس بٹھا رکھے تھے، وہ ڈر کر بھاگے۔ حاتم نے پکار کر کہا، ارے ڈرو نہیں، میں وہی ہوں جو غار کے اندر کی خبر لینے گیا تھا۔ وہ لوگ حاتم کی آواز پہچان کر واپس آئے۔ پھر حاتم تمام سامان لے کر سرائے میں آیا اور اسی سوداگر کو بخش دیا۔ حارث کی بیٹی کو اس کی خبر ملی تو اس نے حاتم کو بلوایا۔ حاتم نے تمام واقعات اس کو سنا دی اور کہا کہ ایک شرط میں نے پوری کی۔